الله والله 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 الله والله 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 الله والله والله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما والحقنی بالصالحین. اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین. آج میں اپنی بہنوں کے لیے پھر سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 16ویں قسط لیے حاضر خدمت ہوں. مدینے سے باہر دوسرے صوبوں کے شہروں اور آبادیوں میں مدینے ہی سے یا انہی مقامات سے اماموں کا تقرر ہوا. یہ امام ان مقام کے مسلمانوں کے معلم، مبلغ، مفتی اور پیشوا کی حیثیت رکھتے تھے. وہ ان کو اچھی باتیں سکھاتے، بری باتوں سے روکتے، ان کو ضرورت کے مسئلے بتاتے اور بچوں کو اللہ اور رسول کا کلمہ سکھاتے، دین کی باتیں بتاتے اور قرآن کی تعلیم دیتے. اس غرض کے لیے ہر آبادی میں خدا کے نام سے نماز اور مسلمانوں کی دوسری اجتماعی ضرورتوں کے لیے مسجدیں بنائی گئیں. یہ مسجدیں ان کی نماز اور جماعت کا گھر، ان کی تعلیم کا مدرسہ، ان کے وعظ و پند کا مقام، ان کے قومی و دینی کاموں کا مشورہ گاہ اور ان کے قاضیوں اور حاکموں کی عدالت قرار پائیں. غریب مسلمانوں کی امداد کے لیے زکوٰۃ کا نظام مقرر ہوا، یعنی یہ کہ ہر مسلمان ہر سال اپنے اس سونے چاندی کے مال پر جو اس کی ضرورت سے زیادہ ہو، سال بھر کے بعد اس کا 40واں حصہ خدا کی راہ میں دے. اسی طرح اگر کسی کے پاس سونے چاندی کے علاوہ جانور ہوں یا کھیت ہوں تو ان پر مختلف تعدادوں کے مطابق ایک حصہ خود اللہ کے کاموں کے لیے فرض کیا گیا. یہ ساری رقمیں اور جانور اور پیداواریں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں حضرت کے مؤذن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس یا کسی اور عامل کے پاس جمع ہوتی اور ضرورت کے وقت ضرورت مندوں میں بانٹ دی جاتی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس کام کے لیے ایک الگ دفتر بنا دیا گیا جس کا نام بیت المال رکھا گیا. یہ بیت المال مسلمانوں کے امام کی نگرانی میں رہتا اور ضرورت مند مسلمانوں کی ضرورتیں اس سے پوری کی جاتی. 9 ہجری میں جب سارے عرب میں مسلمانوں کا شیرازہ بندھ گیا تو عرب کے ہر حصے میں زکوٰۃ کی تحصیل و وصول کے لیے لوگ مقرر ہوئے جن کو عامل کہتے ہیں. یہ لوگ ہر جگہ جا کر مسلمانوں سے زکوٰۃ کا مال وصول کرتے اور لا کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیت المال میں جمع کرتے اور اپنا حساب پیش کرتے. مسلمانوں کو اللہ کی طرف سے قرآن کی صورت میں زندگی کا جو ہدایت نامہ ملا، اس کی خوشی اور مسرت کی تقریب میں اس کی سالانہ یادگار اسی مہینے میں جس میں قرآن پاک پہلی دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا، یعنی رمضان کے مہینے میں ہر سال منانا ضروری ٹھہرا دیا گیا تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر شکریہ ادا کریں اور مہینہ بھر اسی کیفیت میں گزاریں جس کیفیت میں اس مہینے کو اسلام کے پیغمبر اور قرآن کے پہلے مخاطب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا. یعنی صبح سے شام تک مہینے بھر ہم کھانے پینے اور دوسرے نفسانی کاموں سے پرہیز کریں جس کا نام روزہ ہے، اور ہو سکے تو راتوں کو کھڑے ہو کر 2 رکعتوں میں کلام پاک سنیں جن کو تراویح کہتے ہیں، اور دوسری عبادتوں میں یہ مہینہ بسر کریں. مہینے کے ختم ہونے پر شوال کی پہلی تاریخ کو عید کا دن منائیں، اچھے کپڑے پہنیں، خوشبو لگائیں اور سب مل کر عیدگاہ جا کر شکرانے کی 2 رکعتیں ادا کریں. اور اس دن نماز سے پہلے غریبوں کے کھانے کے لیے غلے کی کچھ مقدار ان کی نظر کریں تاکہ وہ بھی یہ دن خوشی خوشی منائیں. رمضان
در حقیقت اس قرآن پاک کے اترنے کی خوشی کا جشن ہے جو مسلمانوں کی ہر خیر و برکت کا اصلی سبب ہے، اور اس میں روزہ اس لیے فرض ہوا ہے کہ مسلمان وہ پاکی کی زندگی بسر کرنا سیکھیں جس کو قرآن نے تقویٰ کہا ہے، اور جو قرآن کے اترنے کی اصلی غرض ہے۔ اسلام کا چوتھا رکن حج ہے۔ اسلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین حنیف کی اصلی شکل ہے، اس لیے جس طرح رمضان کا روزہ قرآن پاک کے اترنے کی یادگار ہے، اسی طرح حج حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کی یادگار ہے۔ خانہ کعبہ وہ مقدس مسجد ہے جس کو حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خدا کے نام پر سب سے پہلے بنایا تھا، تاکہ وہ دنیا میں اللہ پرستوں کا مرکز ہو، جہاں دنیا کے ہر حصے سے ایک اللہ کے ماننے والے سال میں ایک دفعہ اکٹھا ہو کر ابراہیمی طریقے سے خدا کی عبادت کریں۔ خانہ کعبہ وہ مسجد ہے جدھر منہ کر کے ہر مسلمان دن میں 5 بار اپنی نماز ادا کرتا ہے۔ اب یہ ضروری ٹھہرا کہ مسلمانوں میں سے جن کو طاقت ہو اور ان کے پاس راستے کا خرچ ہو، وہ عمر میں ایک دفعہ اس مسجد میں حاضر ہوں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح اس مسجد کے چاروں طرف پھیرے کریں، جو طواف کہلاتا ہے۔ صفا اور مروہ نامی 2 پہاڑیوں کے بیچ میں ایسے ہی دوڑ کر اللہ سے مانگے جیسے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑی تھیں، اور عرفات و منی کے میدانوں میں اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اور منی میں آ کر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی طرح قربانی کا جشن منائیں، اور دنیا کے سارے مسلمان ایک جگہ مل کر دین اور دنیا کی بھلائی کی باتیں کریں، اور اپنی ساری دنیا میں پھیلی ہوئی اسلامی برادری کی بھلائی کی تجویز سوچیں۔ کلمہ توحید کے بعد اسلام کے یہ 4 رکن ہیں، یہ چاروں رکن اب تکمیل کو پہنچ گئے، اور دین کے وہ احکام جو اخلاق کی پاکی اور معاملات میں عدل اور انصاف کا لحاظ رکھنے کے لیے ضروری تھے، وہ مسلمانوں کو سکھا دیے گئے، اور عرب کے ملک میں مسلمانوں کا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جو دین اسلام کا نمونہ اور اسلامی پیام کا قاصد بن کر دنیا کے دوسرے حصوں میں ہدایت کا پیام اور عمل پہنچا سکے، اور اس طرح ساری دنیا اسلام کی تعلیم سے منور ہو سکے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے انسانیت نے مساوات کا سبق سیکھ لیا۔ قریش اور غیر قریش، عرب اور عجم، کالے اور گورے، امیر اور غریب، سب اللہ کے بندے ایک بندے ہو کر اسلام کے ہر حق میں اور آخرت کے ہر مرتبے میں برابر ٹھہرائے گئے۔ انسانوں کی پیدا کی ہوئی ساری نفرتیں مٹ گئیں، سب ایک آدم علیہ السلام کے بیٹے ٹھہرے، اور آدم مٹی کا پتلا تھے۔ اللہ کے سوا ہر باطل کا خوف، آسمان و زمین کی ہر قوت کا ڈر، ہر باطل وسوسہ کا ہراس، دیو فرشتے، بھوت پریت، چاند سورج ستارے، دریا جنگل پہاڑ، غرض کے ہر مخلوق، ہر طاقت اور ہر مادی اور روحانی مظہر کی اللہ کی ہیبت جو کمزور انسانوں پر چھائی تھی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کی آواز نے اس سارے طلسم کو توڑ کر رکھ دیا۔ عرب کے وہ سارے غلط رسم و رواج، وہ سارے جھوٹے قاعدے اور بے شرمی و بد اخلاقی کے پرانے دستور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے مٹ گئے، اور وہ تعلیمات مسلمانوں کی زندگی کے اصول ٹھہرے جو قرآن لایا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے۔ اب ایک نئی قوم، نئی امت، نیا تمدن، نیا قانون اور نئی حکومت زمین کے پردے میں قائم ہوئی۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، عدد خلقہ و رضا نفسہ و زینت عرشہ و مداد کلماتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔